الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. العقيدة الواسطية اہل سنت والجماعت کے اہل ایک اہم ترین مصدر اور مرجع ہے. امام رحمہ اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کتاب میں ذکر کیا. امام رحمہ اللہ نے شروع میں اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کو کس طرح بیان کرنا چاہیے، اس میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بتانے کے بعد اسماء و صفات کی دلیل لے کے آئے. اسماء و صفات کی دلیل لے کے آئے اور مسلمانوں کے ہاں کوئی عبادت ثابت ہونے کے لیے اصل جو مصدر ہے، کہاں سے دلیل ہم لیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے. اور یہی قرآن اور حدیث سے یہی مسلمان کا ایک شعار ہونا چاہیے. جو بھی دین کے معاملے میں کوئی چیز کہیں یا کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں یا کوئی چیز کو رد کرنا چاہیں، انہی سے دلیل لینا چاہیے. تو امام رحمہ اللہ نے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن سے دلیل یہاں پر پیش کی. اور سب سے پہلی دلیل اسماء و صفات کے لیے سورۃ الاخلاص کو ذکر کیا. اس کے بعد آیت الکرسی، جسے سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، وہی آیت، اس آیت کو ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کے کچھ اسماء و صفات ذکر کیے. اور آخری سبق میں ہم جو پڑھ رہے تھے، اللہ رب العزت کی جو صفت علم کی جو صفت ہے نا، وہ یہاں پر ذکر کیا. اس کی جو دلیل قرآن سے ذکر کر رہے تھے. اللہ رب العزت کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قولہ وقولہ، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا فرمان، یعنی یہ صفت علم میں اللہ رب العزت کے جو آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، وما تحمل، اور نہیں حمل ٹھہرتی، من انثى، کوئی بھی مادہ ہو، ولا تضع، اور نہیں وہ جنتی ہے، الا مگر بعلمہ، اللہ رب العزت کے علم کے مطابق. یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی جو صفت علم کو یہاں پر ظاہر کیا. وہ کس طرح کہ دنیا میں جتنے بھی نر ہیں اور اس کے مقابلے میں مادہ ہے، اور پیدائش کا جو سلسلہ ہے ان سے ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی دنیا میں اس طرح کے ہیں، جاندار ہیں، اس سے جو پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں، اولاد ہیں، تو وہ اس کا حمل ٹھہرنا، اس کے بدن میں ٹھہرنا، پیدا ہونا، افزائش نسل ہے، وہ ساری چیزیں، اور اس کا ولادت، اس کی جو ولادت ہے، باہر نکلنا، وہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اگر دنیا میں کوئی کہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو دنیا کی جو اس وقت بھی ہم کہیں گے کہ سب سے عظیم مرحلے پر دنیا ترقی کر کے پہنچ چکی ہے، لیکن وہ نہیں بتا سکتے. مثلا اگر آپ کہیں کہ ہم الٹراساؤنڈ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں، جو جنین ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس بچے کے بارے میں کہیں یہ کتنا زندہ رہے گا، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ پتہ ہے، کہاں پہ مرے گا، یہ کتنے، اس کا کیا منصب اس کو ملے گا دنیا میں، اور اس کی کتنی نسل آگے چلے گی. یہ جو دقائق اور جزیات کا کہنا، اس وقت بھی دنیا اس میں کیا نام ہے، اس سے کیا نام ہے، نابلد و ناآشنا ہے، بالکل اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی مادہ ہیں، ان کے پیٹ میں حمل جو ٹھہرے اور جس کی ولادت ہو، تو اللہ رب العزت کے علم کے مطابق ہی ہوتا ہے.
اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان وقولہ، اور اللہ رب العزت کا ارشاد لتعلموا، تاکہ تم جان لو، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاطہ، تحقیق انہوں نے گھیر لیا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم کے ذریعے۔ یہاں پر بھی صفت علم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، یہ معاملات ہمارے پاس ہو، یعنی آنے والا کتنے 10,000 سال بعد ہے یا 10,000 سال پہلے ہے، ہم اندازہ کتاب ہے یا اس سے زیادہ ہو، اللہ رب العزت کو ہر دقائق کا، ہر جزیات کا اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو یہ جو 4-5 آیات ہیں نا، اور سورہ اخلاص کو ساتھ ملا کر آپ کے، یہ سارا اللہ رب العزت کے جو صفات اور اس میں خاص طور پر صفت علم کے دلیل ہے، اور یہ دلیل چند ایک ادلہ میں سے ہے، چند ایک ادلہ میں سے ہے۔ قرآن کی جو قرآن کو کے بعد حدیث کی طرف آیا، آپ کے پاس 10 ایسی حدیث، عقلی طور پر بھی دیکھیں نا تو آپ کے پاس 10 ایسی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کیا علم ہے، وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، الحمدللہ جان سکتے ہیں۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، یہاں پر کیا ہے، انثیٰ سے مراد کیا ہے، ہر مادہ، چاہے انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، حشرات میں ہو، پرندوں میں ہو، ہر طرح کے جو مادہ، اس کا یہ تسلسل جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے، تو یہ ہر طرح کے مادہ اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا مادہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے علم کے بغیر اس کا حمل پھیرتا ہو، اور اس کے جو ولادت کا سلسلہ اللہ رب العزت کے علم کے بغیر ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس چیز میں اپنے علم کا محیط ہونا، سب کے بارے میں کیا نام احاطہ کیا ہوا، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ وَلَا تَضَعُ، اور تضع کا معنی کیا ہے، یعنی جو مادہ کے پیٹ میں کیا نام ہے، جو جنین ہے، بچہ ہے، یا جو بھی چیز ہے، یا کیا نام ہے جاندار نہیں ہے یا غیر جاندار چیز ہے، جو نکلتا ہے مادے کے، مثلا کیا نام ہے مرغی ہے، بچہ تو نہیں دیتی وہ کیا ہے انڈا، جو بھی ہے ولادت کا نکلنے کا جو سلسلہ ہے، ولا تضع، تو اللہ رب العزت کے علم کے مطابق ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں یہ ہے اللہ رب العزت کا جو علم ہے ہر چیز پر کیا ہے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کا علم ہے کہ بڑی چیزوں کو کیا نام ہے ان کے بارے میں پتہ ہے، چھوٹی چیزوں کا نہیں ہے، یا مستقبل کے بارے میں ہے، ماضی کا نہیں ہے، ماضی کا ہے مستقبل کا نہیں ہے، جو واقع ہوا ان کا ہے، جو واقع نہیں ہوا نہیں۔ اللہ رب العزت کا جو علم ہے نا علم مطلق ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ اب ہم کل کیا سوچیں گے اس کا بھی اللہ رب العزت کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ صرف علم نا، اگر کسی انسان کا ایمان اس کے بارے میں جتنا قوی ہوگا نا اسی حساب سے وہ متقی بن سکتا ہے۔ بس صرف علم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں جانتا ہوں، اگر میں کسی کو میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں تو سمجھ جائیں گے نا، لیکن اللہ رب العزت کیا ہے، ان کی جو صفت علم ہے وہ ان سب سے عظیم ہے۔ تو پھر بھی انسان کا یہ عقیدہ یعنی یہ ایمان کمزور ہے، اس بنا پر وہ غلطی کی طرف بڑھتا ہے، ورنہ اگر یہ صفت علم کے بارے میں اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہو، قوی ہو، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں بڑھ سکتا۔ جی اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ الذی خلق سبع سماوات والارض مثلهن لتنزیہ، اللہ رب العزت نے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز پر کیا ہے علم رکھنے والا۔ دو باتوں کا ذکر ہے یہاں پر،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا۔ اب آپ دیکھ لیں کسی چیز کے بارے میں آپ کو مکمل کنٹرول ہے اور آپ کو اس کے بارے میں ہر ذرے ذرے کا پتہ ہو، باقی بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ تو اللہ رب العزت سے کہاں جائیں گے؟ دنیا کے جو لوگ ہیں کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی اتنا بڑا یعنی قوی ہو یا علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو نا، دنیا کے قرے سے وہ نکل نہیں سکا اور نہ ہی وہ زندہ رہ سکا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور انہوں نے سب کچھ کیا نا، جو کچھ کیا اچھے یا برے جو بھی کیا، احاط بکل شیء علم، ہر چیز کے بارے میں علم، الگ علم ہے، اچھا کیا یا برا کیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا، اللہ کی جو صفت ہے نا، علم اور قدرت دونوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ رب العزت جی۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ علماء رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک چیز بناتے ہیں نا، کوئی چیز بناتے ہیں یعنی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا پایا اگر عدم پایا جائے نا تو ہم کہیں گے یہ سب سے بہترین موجود ہے، بنانے والا ہے۔ مجھے ایک گاڑی بنانے والا ہے، کوئی مشین بنانے والا، اس کو بالکل دسترس حاصل ہے اور اس کے ایک پرزے کے بارے میں اس کو علم ہے، تو یہ بہترین موجود ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں بھی یہ ہے، اس کائنات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کنٹرول حاصل ہے، اور ہر چیز کے بارے میں سب سے بہتر جی۔ تو یہ کیا ہے؟ خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الحمدللہ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ، یہاں پر علماء رحمہ اللہ، خاص طور پر ہمارے جو وہ علماء جو کیا نام ہے آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو صفت ہے، صفت قدرت اور صفت علم، ان دونوں میں اگر کوئی شخص اس کا ایمان قوی ہو جائے نا، اس میں خوف اور خشیت بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بس یہ جو دو کیا نام ہے صفات ہے نا، اس میں اگر کسی کا ایمان قوی ہو جائے تو اس میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ متقی اور خشیت، خوف خدا اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن ذہن سے کبھی نکل گیا۔ ابھی ہم معاشرے کی مثال لے لینا، یہاں پہ اگر کیمرہ لگا ہوا ہو نا، سفر کے بیٹھیں گے کہ نہیں؟ کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کیمرہ کہ سیو کر رہا ہے، کیچ کر رہا ہے، لیکن کیمرے سے بہتر اللہ رب العزت کے جو علم ہے، اس کا مطلب ہے غیب ہے، غائب ہو چکا ہے، وہ علم کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں غلطی، اللہ معاف کرے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے جی۔ اللہ رب العزت کی جو صفت علم کے بارے میں ہم نے جو الحمدللہ جو یہ پڑھی نا، کیا نام ہے آیات، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اس میں گمراہ ہو گئے، اس میں صفت اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں گمراہ ہو گئے۔ ان میں سے فلاسفہ، جسے آپ فلسفی نہیں کہتے، یہ فلسفہ، اللہ رب العزت کی جو صفت علم ہے نا، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی چیزوں کو جانتا ہے، جزئیات کو نہیں جانتا۔ مثلا اللہ رب العزت کو مثال دے رہا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے ہاں کتنی اولاد ہوں گے، بچے کتنے ہوں گے اور بچیاں کتنے ہوں گے، یہ پتہ ہے اللہ کو، لیکن یہ اس کو کتنا فائدہ دے گا، کتنا یہ زندہ رہے گا، یہ جو تفصیلات ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت، نعوذ باللہ۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ فلاسفہ کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے، فرقہ قدریہ، وہ ان کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو جب تک مخلوق نہ عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی ہم جب یہاں پڑھنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ گئی، اس سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، یہ بھی ایک خطرناک بات ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوں گے، جو کچھ نہیں ہوا،
اگر ہوں گے نا تو کس طرح ہوگا؟ یہ سب کا سب پورا احاطہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقولہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ذات ہے، الرزاق، رزق عطا کرنے والا، ذو القوتی، قوت والا ہے، المتین، شدید، مضبوط، سخت کے معنی میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا الرزاق، وہی ہے جو سب سے زیادہ رزق دینے والا، ذو القوت المتین، سخت قوت اور شدید طاقت والی ذات یا والا کیا نام ہے، رب ہے۔ یہ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی جو انعامات ہیں نا ان کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے انعامات جتنے ہیں ان کو رزق کہتے ہیں۔ اور رزق کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، رزق کی عام طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک فائدہ والی چیز، فائدہ، آپ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچائے، اس کو رزق کہیں گے۔ لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ رزق آپ کو حلال طریقے سے یہ فائدہ ملنے والی چیز ہے نا، آپ کسی چیز سے کسی بندے سے کوئی چیز کھینچ کے لائیں، پی لیں، فائدہ تو ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ تو ہوگا۔ تو رزق دنیاوی اعتبار سے آپ کو فائدہ دینے والی چیز اس کو رزق کہیں گے۔ لیکن خاص معنی میں شرعی اعتبار سے ہر وہ چیز، علم سے لے کر، آپ کے عمل سے لے کر، اور رزق حلال جو آپ کے دین اور آپ کی دنیا دونوں میں فائدہ ہو، اس کو کہیں گے رزق۔ یہ رزق خاص معنی ہے۔ تو اور جب بھی آپ رزق کا لفظ استعمال ہو شرعی نصوص میں، شرعی قرآن و حدیث میں، تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ رزق حال ہے، خاص ہے، عام رزق نہیں ہے۔ تو رزق کی دو قسمیں، عام فائدہ دینے والی ہر چیز، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، اور دوسرا معنی کیا ہے، دوسری قسم ہے خاص رزق۔ اور اس خاص رزق سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حلال کیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اور آپ کے اسی طرح جو بھی ہیں حلال اور طیبات، اس میں ذکر آئے۔ اچھا، یہاں پر ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا، رزاق ایک رازق ہے، ایک رزاق ہے۔ ہم اردو میں مبالغہ سے، یہ بہت مبالغہ آرائی کرتا ہے، کہتے ہیں نا مبالغہ، تو یہ لفظ مبالغہ ہے، اس کو کہتے ہیں صیغہ مبالغہ۔ رازق اس کا اصل جو اسم فاعل ہے وہ رازق ہے، رزق دینے والا۔ رزاق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا، ذو القوہ، قوت والی ہستی، قوت والا کیا رب، المتین، متین کا معنی ہے شدید، قوی کے معنی میں۔ اب یہاں پر قوت اور متانہ، شدت دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو آپ اسی سے مانگتے ہیں نا جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس ہو نا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے رزق مانگنا ہو تو اس ذات سے مانگے جو قوت والا ہے اور جو شدید ہے، قوت والا۔ جی، اور اللہ رب العزت متین کس طرح ہے، شدید کس طرح ہے؟ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے شدید قوی ہے۔ کس طرح؟ طاقت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ، عزت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ، اور آپ کے جبروت یعنی شدت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت ہر اعتبار سے کمال شدید ہے، کیونکہ کمال اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور ہر صفت کمال اتم طور پر، اکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کریں گے الحمدللہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے صفت قوت اور متانت، یہ اللہ رب العزت رزق، رزق دینے والا، یہ الحمدللہ یہ صفت یہاں پر ذکر ہے۔ اگلی آیت نا جو ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہو،
اور وہ ذات السمیع البصیر، وہ کیا ہے؟ سننے والی ذات اور دیکھنے والی ذات۔ سمیع سننے والا ہے اور بصیر دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، یہاں پر نفی ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات بیان کرنے کے دو طریقے، ایک نفی انداز سے، کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں نا، تعریف کرنے کا دو انداز ہوتا ہے، ایک نفی میں برائی کو اس کو نفی سے کرتے ہوئے، یعنی یہ چور نہیں ہے، یہ برا لڑکا نہیں ہے، یہ شرارتی لڑکا نہیں ہے، یہ اس کو نفی کی صورت کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات کی صورت میں، یہ بڑا سچا بندہ ہے، یہ بڑا کھڑا لڑکا ہے، یہ نمازی ہے، اس کو کہتے ہیں اثبات، اس کو کہتے ہیں اثبات۔ اللہ رب العزت کی صفات دو انداز سے قرآن میں آیا ہے، اور ان دو میں سے اثبات جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اثبات زیادہ ہے، نفی کیا ہے؟ کم ہے، نفی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفات ذکر کرنے کے لیے نفی جو ہے نا وہ مجملاً اور کم آیا ہے، اثبات مفصل اور بہت زیادہ آیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، نفی، ٹھیک ہے۔ اور نفی میں کیا ہے؟ کمال ہے، وہ اکیلا ہے، دوسرے الفاظ میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، انمول ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں پہ نفی، پھر اس کے بعد یہاں پر اثبات ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ سننے والا، وَالْبَصِيرُ دیکھنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السمیع البصیر کہتے ہوئے آپ نے اپنے کان اور آنکھ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، کان اور آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ یہ کہنے کے لیے کہ حقیقت میں سمیع اور بصیر ہے، نہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہماری سماعت یا بصارت کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی سمیع ہے، حقیقی بصیر ہے، نہ کہ تشبیہ دینے کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہاں پر لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا قاعدہ ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے باب اسماء و صفات میں، یہ ہم نے کئی بار ذکر کیا، باب اسماء و صفات میں نا یہ ریڑھ کی ہڈی، بنیادی آپ کے پاس دلیل ہے، اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو الفاظ اللہ رب العزت نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے استعمال کیا وہی اسی طرح ہے، لیس کمثلہ شیء، پھر اس کے بعد السمیع البصیر، السمیع البصیر، یہ اثبات ہے، یہ صفات یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، السمیع، السمیع سننے والا، اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ جی اس سمیع میں یہ نہ صرف سننے والا نہیں، سن کر جواب بھی دینے والا، مجیب کا معنی میں ہے، یعنی صرف ایک بندے نے آپ کی بات سن لی، یہ کمال نہیں ہے، لیکن آپ سن کر آپ کو جواب دے، یہ کمال ہے، اور اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اب سمیع ہے کیا ہے؟ کہ آپ دعا کریں گے، اس کی طرف پلٹیں گے، اس سے رجوع کریں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا، یہ معنی ہے۔ السمیع صرف سننے والا یہ معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اقسام السمع، سننے کی جو تقسیم ہے، علماء رحمہ اللہ نے اس کی 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ کیا ہے؟ سننا، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا ہے۔ ہم عام طور پر کیا نام ہے، آپ اپنے معاشرے میں بھی یہ ہم انداز استعمال کرتے ہیں، مثلا اس میں سمع کا معنی ہے مطلقاً سننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا، ٹھیک ہے۔ میں سب کچھ سنتا ہوں، ہم دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے نا میں سب کچھ سنتا ہوں۔ اسی سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان قد سمع اللہ قول التي تجادلك فی زوجها، قد سمع، سن لیا اللہ رب العزت، سننے کا معنی مطلقاً ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت سنتا ہے، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے میں سن رہا ہوں، سننے کا معنی میں کیا ہے؟ مدد کا معنی۔ اچھا وجود کیا نا، میں نے سن لیا بھائی، کیا معنی؟ آپ کی مدد کے لیے میں آؤں گا، میں نے سن لیا، صرف یہ آپ اس کو نہیں کہتے کہ میں نے سن لیا بس، یا آپ کہتے کہ میں نے سن لیا، بات مجھ تک پہنچی ہے، دیکھیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، صحیح ہے۔ تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ السمیع میں تائید اور نصرت کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ تائید اور نصرت۔ السمیع
مطلقاً سننا، دوسرا اس میں اللہ رب العزت سننے والا ہے، تو اپنے جو بندے ہیں، خاص بندے ہیں یا جو مظلوم ہیں، ان کی سن کر مدد کرنے والی ذات بھی، یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انی معکما اسمع و ارى، اسمع میں سنتا ہوں، اور سننے کا معنی کیا ہے، ساتھ آپ کی مدد بھی کروں گا، یہ ساتھ مدد بھی کروں گا، یہ معنی علماء رحمہ اللہ نے استنباط کیا۔ اسی طرح اس میں تیسرا معنی یہ پایا جاتا ہے دھمکی کا معنی، دھمکی کا معنی۔ اچھا آپ کیا کر رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ کیا کہہ رہے تھے، میں نے سن لیا، کیا میں نے سن لیا، کیا معنی، اب سزا میں سب کو سزا دوں گا۔ اچھا آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا کا معنی کیا ہے، دھمکی کا معنی ہے، وعید کا معنی، وعید کا معنی ہے آپ جو کچھ اللہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، اور اس کے بدلے کیا ہوگا، سزا ملے گی آپ کو۔ تو یہ تین معنی علماء رحمہ اللہ نے جی۔ اور اس کے معنی میں اللہ رب العزت کا فرمان، ام یحسبون، کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں، کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں، انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنیں گے، سرهم و نجواهم، ان کی سرگوشیاں جو چوری چھپے جو باتیں کرتے ہیں جی، بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، انا لا نسمع، اس میں کیا ہے، تحدید، دھمکی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی، لڑکا شرارت کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، ہاں بیٹے میں نے سن لیا، سن لیا کا معنی کیا ہے، آپ قابل مؤاخذہ ہے، یہ صرف سننا کا معنی نہیں ہے، بلکہ آپ قابل مؤاخذہ ہے۔ الحمدللہ یہ تین باتیں آپ کے السمیع میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 مطلقاً سننا، نمبر 2 مدد کا معنی پایا جانا، نمبر 3 دھمکی کا معنی پایا جانا۔ الحمدللہ البصیر، البصیر مطلقاً ہر چیز کو دیکھنے والا۔ ہم ابھی ہم مثال دے رہے تھے نا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ مخلوق ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اکثر کیمرے خراب ہی ہوتے ہیں، صرف کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے آپ، اور ہم وہاں پر ماجا چکنا ہو کر بڑے کیا نام مہذب بن کے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی ساری چیزیں سیو کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے جی۔ البصیر ہر چیز کا کے بارے میں جاننے دیکھنے والا جی۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی جو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں صفت ہے، اگر کسی شخص کے ہاں اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یہ عقیدہ اس کا مضبوط ہو جائے نا، تو وہ کبھی بھی یہ ہمت نہیں کرے گا کہ اللہ رب العزت کی مخالفت کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہر چیز والد صاحب کو پتہ ہے، خاص طور بچے جو ہیں والد صاحب کو پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں، والد صاحب کریں گے الٹی سیدھی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے والدہ دیکھ رہی ہے، والد صاحب دیکھ رہے ہیں، گلی میں بچہ کھیل رہا ہے، اوپر دیکھے گا، کیوں؟ والد صاحب کی نگرانی ہے، والدہ کی نگرانی ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ قوی ہو جائے نا، تو اللہ رب العزت کی کیا نام ہے مخالفت کرنے کی کبھی ہم ہمت نہیں کریں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔